نے ہمت کی تو مجھے تیرنا آتا تھا، میں نے کوشش کی لیکن دریا بڑی دور تھا، میں تھک گیا۔ پھر اچانک میری نظر پڑی تو کشتی کے تیرتے ہوئے تختوں میں سے ایک تختہ میرے ہاتھ آیا، اسے میں نے تھوڑا سا سہارا بنایا۔ پھر ایک لہر آئی اور وہ تختہ بھی چھن گیا، پھر میں گرنے لگا تو میں نے ایک دفعہ اور ہمت کی اور میں اوپر آیا۔ تھوڑا سا میں چلا تھا تو پھر وجود جواب دیا، اور جب میں دوبارہ ڈوبنے لگا اور پوری میری ہمت نے ڈھال ہو گئی تو میں نے کہا یہ ایک دفعہ پھر کوشش کر۔ تو یہ 2-3 دفعہ میں نے جب کوشش کی تو پھر ایک لہر اس طرح آئی کہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک۔ امام صاحب فرمانے لگے جب تو دریا میں گیا تھا تو سہارا کشتی کا تھا، اور جب کشتی ٹوٹ گئی تو بازو پہ سہارا تھا، اور بازو تھک گئے تو تختے پہ سہارا تھا، اور تختہ چھوٹ گیا تو پھر ہمت، پھر ڈوبنا۔ یہ ذہن میں کون سی ایسی طاقت تھی جس کے بارے میں خیال تھا کہ مجھے بچا لے گی؟ وہ کون تھا جس کے بارے میں تیری رائے تھی کہ کوئی ہے، کوئی سبب لگائے گا؟ کون تھا؟ وہ چپ کر گیا۔ فرمایا جسے تو سوچ رہا ہے وہی اللہ وحدہ لا شریک۔ جب سہارے سارے چھوٹ جائے اور پھر بھی بندہ کنارے لگ جائے تو وہ جو سہارا دینے والی ذات ہوتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ بندے کا تعلق بنے، کیسے بنتا ہے؟ سجدہ کرنے سے، عبادت کرنے سے، اور بالخصوص ایک تو فرض نماز ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کا ہمیں وعدہ ہی نہیں لینا چاہیے، کسی کو تلقین نہیں کرنی چاہیے، وہ تو فرض ہے، وہ جو نہیں پڑھتا وہ ظلم کرتا ہے اپنی جان۔ نفل نماز کچھ ٹائم مصلی کو دیا جائے، دعائیں مانگی جائیں۔ آج کل راتیں بڑی لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ 7 بجے عشاء ہو جاتی ہے اور 6 بجے فجر ہوتی ہے۔ تو آدمی چاہتا ہے بڑا زبردست نماز پڑھ کے سوؤں، لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ موبائل ٹائم پہ بند ہوگا تو نیند آئے گی۔ اگر یہ چیز اللہ رسول کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر سوچنا چاہیے۔ آپ 9 بجے سو جائیں، 10 بجے سو جائیں، اٹھیں تو صحیح، کسی ایک دن تو اٹھیں ذرا 4-4:30 بجے۔ جوانوں سے کہوں گا دن چھوٹے ہیں، روزے رکھو، پیر جمعرات جمعہ ان میں تو ضرور کوشش کرو، ہفتے میں ایک ہی صحیح روزہ تو رکھو، یہ ذرا لگاؤ تو صحیح پہ، اور کوشش کرنا یہ والی عبادت، یہ والا روزہ جو اکیلے میں کرنی ہے یہ کسی کو پتہ نہ ہو، ہمیں پتہ ہو یا ہمارے رب کو پتہ ہو۔ آپ ڈھونڈیں گے، یہ بھی ایک لذت ہے کہ چھپ کے عبادت کرنا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ پھر آپ ڈھونڈیں گے، کہیں گے کبھی ملے نا 10 منٹ، یہ لگ جاتا تھا، درویشوں کو لگ جاتا تھا، تو پھر اوہو اس کا پورا ذائقہ لے گئے۔ ہم نہ سارے کام دنیا داری کے لیے، مصیبت بن گیا ہمارا سٹیٹس۔ مجھے بھی ایک دوست نے پوچھا تھا تھوڑے دن پہلے آپ سٹیٹس کہاں لگاتے ہیں، میں نے کہا کہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں، سیکھ لوں گا، لیکن مجھے لگانا نہیں آتا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، میں ان چیزوں میں الجھ کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سٹیٹس تو انسان کا وہ ہونا چاہیے جو دینی قدروں میں اس کا سٹیٹس ہے۔ تو ویسے بھی ہم کوئی سچ بول کے تو سٹیٹس لگا نہیں سکتے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز وائرل ہوگی، اور سچ بولنے کی ضرورت بھی اپنے بارے میں ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں سچ بولنا ہی سب سے مشکل کام ہے، دوسروں کے بارے میں تو لوگ سچ بول ہی لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی عبادت سے رشتہ بنائیں، اپنا مصلی آباد کریں، رات کے اذکار، تہجد کی نماز، ہفتے میں ایک روزہ، اور کچھ تسبیحات، کچھ درود پاک، کچھ ان چیز۔ کیا ہوا جی؟ اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ میں نے کہا شاید مجھے بھی پیغام دے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا اس پر آپ حضرات نے ضرور غور فرمانی ہے۔ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ ایک تو اللہ کے بندے وزادار ہوتے ہیں، عاجزی والے ہوتے ہیں۔ دوسرا الجھاؤ نہیں، بحثیں نہیں، ہر جاہل سے گفتگو نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کا رشتہ عبادت سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں سیدہ پاک فرماتے ہیں کئی دفعہ ساری رات گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں
امام اعظم ابو حنیفہ کا نماز پڑھنا، حضرت غوث اعظم کا نماز پڑھنا، صحابہ کا نماز پڑھنا، تو ان لوگوں نے عبادت سے، مصلی سے اپنے آپ کو جوڑا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے نبی پاک کے صحابہ دن کو مجاہد ہوتے تھے اور رات کو مصلوں پہ ہوتے تھے، عبادت گزار ہوتے تھے۔ اپنا تھوڑا سا ذوق عبادت والا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ بیٹے کا نام نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ کوئی رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھے، لیکن ساتھ کوئی پکارنے کے لیے بھی رکھ لے۔ محمد نام رکھے، ساتھ عمر رکھ لے پکارنے کے لیے۔ اس طرح کر کے آپ نام رکھیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ وما علینا